جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 1996 میں جب عمران خان صاحب نے یہ پارٹی لانچ کی تھی تو ان کا سب سے بڑا جو اس وقت ایک آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ دوسری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، ان پارٹیوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں، ان پارٹیوں میں کسی کو اپنے لیڈر کے آگے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر آپ عمران خان صاحب کے پچھلے چند سال کی سیاست دیکھیں، خاص طور پر حکومت میں آنے کے بعد سے، تو وہ بالکل جیسے انہوں نے باقی چیزوں پر یو ٹرن لے لیا ہے، ایسے لگتا ہے وہ سارے سبق بھی ان کو بھول گئے ہیں اس حوالے سے جو وہ اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ مثلا ابھی آپ حال ہی میں جو انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے رویہ اپنایا ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جمہوری طریقے سے اس کا مقابلہ کریں، جب وہ اپنے وقت میں یہ کہتے تھے کہ میں حلقے کھولنے کا مطالبہ کرنا میرا جمہوری حق ہے، دھرنا دینا میرا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا ایک جمہوری رویہ ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اب انہیں بڑی تشویش ہے کہ جی میرے خلاف اپوزیشن کیوں اکٹھی ہو گئی ہے اور اپوزیشن عدم اعتماد کیوں لے آئی ہے، اور وہ عدم اعتماد جس کی قانون میں اور آئین میں اجازت ہے اس کا مقابلہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ آئین کو اپنے مطلب کے مطابق توڑنے مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں اس چیز کی کہ آپ اپنے حامیوں کو یہ کہہ کر ڈرا سکیں، اپنے ممبران کو، کہ آپ نہیں جا سکتے ووٹ دینے ورنہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور اسپیکر کے دفتر کو استعمال کر کے رولنگ دلوا دیں گے، کیونکہ اسپیکر کا اس معاملے میں کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے قانون کے مطابق، آئینی طور پر پابند ہے جو اسپیکر ہے وہ ووٹنگ کے نمبرز کاؤنٹ کرنے کا، بھلے ممبرانز جس طرف بھی ووٹ دیں، اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہے اس کی شکایت پر وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور پھر فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ووٹ کاؤنٹ ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ہے اداروں کو مضبوط کرنے کے دعوے دار عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اب اس میں سے اپنے مطلب کی اختراعات ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ بائی پاس کر سکتے ہیں سسٹم کو اور اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں پر چیلنج ہوگا، ایک لیگل بیٹل لڑی جائے گی، اور پھر یہ جو مزاج رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ سارا کچھ ججوں پر ڈال دیتے ہیں اور عدالتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں، پھر یہ وہ کریں گے کہ جی دیکھیں یہ سارے مافیا کے رکن ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ بالکل کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ اس حوالے سے واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ان کی حکومت کے اور اس طرح کے واقعات دیکھیں کہ چاہے ایف آئی اے ہو یا نیب کا سیاسی استعمال ہو، ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپنے زیر نگین لانے کے لیے اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو اپنی نوکری سے نکالنا ہو اور پھر وہ عدالت کے ذریعے واپس آئیں اور آپ ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں جس سے آپ ان کے سارے اختیارات جو ہیں وہ ودرا کر لیں، یا پھر ایف آئی اے میں بشیر میمن کو اور واجد ضیاء کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایکشن کرنا ہو، اور جب وہ نہ مانے تو آپ ان کو نکال کر ثناء اللہ عباسی کو لے آئیں اور ان سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا اب جیسے جلسوں میں ہو رہا ہے کہ جلسوں میں آپ اپنے حامیوں کو اکسا رہے ہیں تشدد پر اور ہر قسم کی سازشی تھیوری آپ گھڑ رہے ہیں، اور ابھی تو آپ آگے آگے دیکھتے جائیے، ابھی عمران خان صاحب نے یہ بھی کرنا ہے، جیسے 3 ساڑھے 3 سال میں یہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ میڈیا کیسے جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے اور کیسے وہ ان کے خلاف ہے اور کیسے جو ہے وہ فوج کی بات ماننا بہت ضروری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پر رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، ابھی عمران خان صاحب انہی جلسوں میں آپ کو بتایا کریں گے کہ کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو وہ بری ہے اور کیوں آزاد میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ آپ ان کو اسی طرح آہستہ آہستہ اقتدار سے رخصت ہونے دیں، اس کے بعد آپ
میں اس کو کئی مہینے پہلے پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے حامی جو کچھ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے اور جس قسم کی زبان وہ استعمال کیا کریں گے ایک دفعہ وہ اقتدار سے رخصت ہوئے، تو آپ جو ٹرمپ کے حامیوں نے امریکہ میں کیا تھا اور جس قسم کی تقریریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، آپ ان کو بھول جائیں گے اور چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس طرف جانی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔